الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ جاری ہے اور یہ رسالے کا نام بھی آقا کا مہینہ ہے. آقا کا مہینہ شعبان المعظم، اور شعبان المعظم کے حوالے سے امیر السنت نے مختلف معلومات ہمیں فراہم کی ہے. امیر السنت کے کتب و رسائل، ترجمہ شدہ آپ کے مدنی مذاکرے، ڈب شدہ مدنی پھول اور مختلف چیزیں آپ اگر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو www.ilyasqadri.com کا آپ وزٹ کیجئے. شب براءت کی آمد ہے اور اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے شب براءت. فیضان شب براءت سے ہم آپ کے ساتھ آج سلسلے کے اندر شامل ہیں. شب براءت کی آمد پر آئیے بدر گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، شب براءت کی آمد ہے. براءت یعنی چھٹکارا، شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات. تو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے یہ. جو مانگیں گے وہ ملے گا. اس رات تو رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آفتوں سے پناہ مانگنی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے، برے خاتمے سے پناہ مانگنی ہے، ایمان پر خاتمے کا بارگاہ خداوندی میں سوال کرنا ہے، دنیاوی مشکلوں سے بھی رہائی مانگنی ہے. جو مانگیں گے ملے گا. لیکن خبردار، شب براءت فضولیات میں، سیر و تفریح میں، پٹاخے اور آتش بازیوں میں معاذ اللہ نہیں گزارنی. آتش بازیاں کرنے والے، یہ مروجہ آتش بازی جو بڑی رات کو ہوتی ہے شب براءت کو، اول تو یہ حرام، پھر جو گھروں میں بیچارے عبادت کرتے ہوں گے ان کو کتنا اس میں، اور رشتہ بہنیں جو کرتی ہوں گی ان کو کتنا اس سے حرج ہوتا ہوگا اور کیسے تکلیف ہوتی ہوگی. تو ایسا نہ کریں. پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، مال بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. بعضوں کا خود اپنے کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. کسی کی آنکھ چلی جاتی ہوگی، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہوگی، بعضوں کا کتنی لاشوں کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں آتش بازی میں. تو ہم مسلمانوں کو آگ سے پناہ مانگنے کی رات ہے، یہ آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، نہ کہ یہ ہر طرف آگے جلانے اور آتش بازی کرنے کی رات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب براءت جو ہے وہ کتنی مبارک رات ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارے اس وقت یہ قریب بھی ہے. اور شب براءت کی رات ہمارے ہاں نیازوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، حلوے وغیرہ عام طور پر اس کی ترکیب ہوتی ہے. آئیے اس کے تعلق سے ہمیں سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب براءت پر کافی لوگ حلوہ پکاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ حلوہ ایصال ثواب کے لیے بناتے ہیں. اپنے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے تو غالباً یہ اس کے ایصال ثواب کے لیے وہ حلوہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک شریعت کسی کام کا منع نہیں کرتی تو وہ جائز ہوتا ہے. بلکہ حلوے میں تو ایسا کہ ایک حدیث پاک ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل. میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. اچھا، حلوہ کو بعضوں نے حلوہ بھی پڑھا ہے محدثین نے، اور اس سے مراد یہاں یہ کہ ہر میٹھی چیز، ہر میٹھی چیز. تو بعضوں نے تو اس کو باقاعدہ وہ حلوائی، تو حلوہ ہے تو مٹھائی. تو یوں مطلب یہ کہ اس پر
اعتراض کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی سا بھی حلوہ پکاؤ کہ چاول پکائیں کہ مطلب قورمہ پکائیں، جو بھی کریں، یہ سب ایک جو بھی حلال طیب چیز ہے اس پر اس طرح ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب براءت کی رات نامہ اعمال جیسے تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں. 6 نفل ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، اور لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول دنیا بھر کے اندر عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں اور یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اس رات جو نوافل ہوتے ہیں اس کے تعلق سے امیر اہل سنت سے آئیے مدنی پھول لیتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، شب برات کے نوافل کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت علامہ احمد الصاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر صاوی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا جس نے اس شب یعنی شب براءت میں 100 رکعت نماز پڑھی، اللہ عز و جل اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے. 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 عذاب دوزخ سے امن فراہم کرتے ہیں، 30 آفات دنیا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ 10 فرشتے شیطان کا دھوکہ اس سے دور کرتے ہیں. مشہور سنی عالم حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 100 رکعتیں ہر شب براءت میں پڑھا کرتے تھے. جب سے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ایک بار چاند میں اختلاف ہوا تو آپ نے 2 راتیں مسلسل، کہ شاید آج 15ویں ہو چاہے شاید کل 15ویں ہو، تو 2 راتیں آپ نے 100 رکعتیں ادا فرمائیں. یہاں تک کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو آخری سال تھا، نقاہت تھی، بے چینی تھی، اس کے باوجود شب برات جب آئی تو آپ نے یہ 100 نفل اس میں ادا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں کوئی مخصوص صورتوں کا بیان نہیں ہے، جو بھی آپ صورت چاہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور اس کا وقت جو ہے 14 شعبان کو غروب آفتاب سے لے کر 15 کے صبح صادق کے درمیان، یہ پوری رات میں جب بھی چاہیں یہ 100 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رات کی آمد میں چونکہ 1 سال کی جو نامہ اعمال ہے اس کو آپ سمجھے اس کی کلوزنگ ہے اور نئے سال کے نامہ اعمال کی اوپننگ ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس معاملے میں کیا مدنی پھول ہے معافی کے تعلق سے، اور امیر علیہ سنت کا کیا معمول ہے اور اس پر عاشقان رسول کو عمل کرنا چاہیے. شب براءت میں معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے، آئیے ہم وہ مدنی گلدستہ امیر علیہ سنت کا دیکھتے ہیں. تجھ کو شعبان المعظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد، تو میری ہر ایک خطا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں. اے کاش ہمارے اعمال نامے گناہوں سے پاک ہو کر، حقوق العباد سے بالکل صاف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے. تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں غور سے سنیے. اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دری ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف اور معاف فرما دیجئے. دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق بھی جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے. آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے، میں نے اللہ عز و جل کے لیے
اپنی چھوٹی بڑی تمام حق تلفیاں الیاس قادری کو معاف کیں۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب وعلی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں کی معافی تلافی سب کو کرنی چاہیے، گھر والوں سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں سے، بچوں کی امی سے بھی معافی کی ترکیب فرما لیجیے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اگر آپ سیٹھ ہیں تو نوکروں سے، کیونکہ اگر معافی چاہیے نا تو اس کا گیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا نیچے ہے، یوں کر کے جانا پڑے گا، تھوڑا جھک کر، یوں کر کے معافی مانگنے جائیں گے تو سر ٹکرائے گا، گیٹ سے پاس ہو جائے گا۔ تو اس لیے عاجزی کے ساتھ، کل یہی نوکر ہی مہنگا پڑ جائے قیامت کے دن، جس کو بلا وجہ جھاڑا تھا، ڈانٹا تھا بلا وجہ، یا حق تلفیاں کی تھی، یا میں بچوں کی امی سے کیسے معافی مانگوں؟ مانگنی پڑے گی اگر اس کی حق تلفی کی ہے تو۔ اپنے بچوں سے کیسے معافی مانگوں؟ حق تلفی کی تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، چھوٹوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، بڑوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، جبکہ حق تلفی کی ہو۔ تو ہم نے تو یہ ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ معافی مانگ لیا کریں، ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ ہو اور کوئی حق تلف کر لیا ہو ہم نے اس کا، تو یوں بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے، خوش ہو گئے، مگر کسی کی حق تلفی اگر کی ہو نا، وہ معاف کر بھی دے نا، تو اس میں حق اللہ باقی رہتا ہے، توبہ پھر بھی واجب ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جبکہ حق تلفی کی ہو، نگران شورا، پھر حاجی شاہد، اپنے نگران پاک، ان کی طرف سے بھی عرض ہے کہ ان کو بھی چھوٹے بڑے جو بھی حقوق اگر تلف کیے ہو کسی کے انہوں نے، تو ان کو بھی معافی سے نواز دیجیے۔ بابا بعض اوقات جیسے ابھی تو یہ ایک اجتماعی طور پر انداز ہے، انفرادی طور پر بعض اوقات ایک تو معافی مانگنے کا انداز جو ہے نا وہ بھی بڑا ہی مطلب کہ ایک مزاحیہ قسم کا ہوتا ہے، اور پھر معاف کرنے والے بھی بعض اوقات عجیب و غریب انداز سے، معافی مانگنے کا بھی انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، معاف کرنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نہ اس کو معافی مانگنے میں کوئی ایسا احساس چھپا ہوا ہے، نہ اس کو معاف کرنے میں کوئی ایسی اس کو دلچسپی ہوتی ہے، بس ایک رسمی طور پر ایک چل رہا تھا، یار وہ معاف کر، سوری، ہاں وہ یوں ترکیباً سوری کہتے ہیں یا یوں بولتے ہیں بولا چلا معاف کر رہا، ہاں، تو یہ سے گزارا نہیں۔ ایک انداز کیا ہونا چاہیے باپا کہ مطلب انسان اگر کسی سے واقعی اپنے مطلب کہ قلب کی گہرائی سے کچھ چاہتا ہے کہ یار میری خلاصی ہو جائے کسی صورت ان تمام چیزوں سے، تو اس کے لیے مطلب اس کو باقاعدہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا بابا، اپنی بھول تسلیم کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ معذرت کرے، منانے کی کوشش کرے اس کو، بالخصوص والدین کو باپا۔ گھر میں عموماً بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہے، چار دیواری کے اندر رہتے ہیں تو اولاد کی ماں باپ سے بعض اوقات ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی بعض اوقات اولاد کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر گزرتے ہیں جس پہ ان کو بھی خلاصی کروا لینی چاہیے۔ تو ایسے میں ایک تو یہ انداز جو آپ نے کہا ادھر اللہ کرے ایسا ہو جائے، بعض اوقات بڑا آدمی چھوٹوں سے معافی مانگنے میں تھوڑا سا ہچکچاتا بھی ہے، جیسے شوہر بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، بچوں سے معافی مانگنے میں اس کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ آتی ہے، تو ایسے موقع پر کیا ذہن بنانا چاہیے؟ حدیث میں یہ مضامین تو موجود ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، سائیڈ پروفٹ ہے، یوں سمجھ لو، حدیث شریف میں یہ مضمون ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا کہ معافی مانگنے سے مجھے مطلب میری شان میں فرق آ جائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے، نادانی ہے۔ معافی تو مانگ لے، قیامت کے لیے نہ رکھے، یہی فارغ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شب براءت میں معافی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مکتوب میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کے تعلق سے میرے سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ امیر علیہ سنت کا سالہ سال سے یہ معمول ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیارے پیارے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات ہمارے ہاں قبرستان میں بھی جو ہے وہ جانے کا معمول ہوتا ہے، عاشقان رسول پہنچتے ہیں، تو اس میں جانے میں کچھ احتیاطیں بھی کرنی چاہیے۔ آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ایک دو مرتبہ میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ یا تو پتہ ہوتا ہے یا نہیں پتہ ہوتا ہے، اور قبر کی بناوٹ یا اس کا لیول کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اب اگر کسی اسلامی بھائی کی قبر اس کے عزیز کی آگے یا اوپر جا کر یا اندر جا کر ہے تو کیا اس کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے کہ وہ دوسری قبروں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے چلتے چلا جائے؟ ضروری تو نہیں ہے، وہاں دور سے بھی دعا ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے بھی دعا ہو سکتی ہے. یہ قبرستان کی حاضری جو ہے یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس میں اپنی موت یاد آتی ہے بندے کو، عبرت کے لیے جائے. تو اب اگر قبر ایسی جگہ پر ہے کہ دوسروں کی قبروں پر پاؤں رکھے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، پھر تو باہر سے ہی فاتحہ پڑھے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ. بلکہ اگر قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا ہو اس راستے پر چلنا بھی حرام ہے. یہاں تک ہے کہ اگر قبرستان میں کسی راستے پر ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ راستہ ہے، اس پر پہلے قبریں تھیں، ڈاؤٹ کہ یہ اب قبریں مٹا کر راستہ بنایا ہوگا، تب بھی اس پر چلنا حرام ہے. تو اس لیے وہ پھر دور سے ہی فاتحہ پڑھ جائے، جب تک یعنی کہ اب اطمینان ہے کہ یہاں راستہ پرانا راستہ ہے، قبریں نہیں تھیں یہاں، پھر تو جا سکتا ہے. ورنہ یہ کئی راستے ایسے ہوتے ہیں قبریں مٹ جاتی ہیں اور راستہ بن جاتا ہے، اس پر نہیں چل سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. اور جہنم سے آزادی، اس رات کے تعلق سے ایک عنوان یہ بھی ہے، آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. اب میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی کہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. وہ جہنم سے آگ کی آزادی کا اعلان فرما رہا ہے کوئی مجھ سے جہنم سے برات اور چھٹکارا طلب کرنے والا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دوں، اور ہم معاذ اللہ یہ آگے اچھال رہے ہیں گلیوں میں پٹاخے اور پھلجھڑیاں اور کیا کیا تماشے کر رہے ہیں. کتنی بڑی ایمانداری کی بات ہے، آپ سوچیں بدنصیبی نہیں ہے. پلیز سب کو میسج کریں کہ آئیے یہ رات اس طرح گزارتے ہیں. یہ رات غفلت کی نہیں. ابھی کتنی پیاری بات امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی، اس رات ندا کی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب. تو ہم تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا، لبیک میرے مولا لبیک، ہمیں نا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں پٹاخوں کی ایک غلط عادت پائی جاتی ہے وہاں یہاں اس رات چونکہ قبرستان جایا جاتا ہے، قبر پر موم بتی جلانے کا بھی کچھ معمول ہوتا ہے بعضوں کا. آئیے اس تعلق سے مدنی پھول سنتے ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ کہ جو شب برات میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ موم بتیاں جو جلتی ہیں کیا وہ بھی سنت ہے؟ موم بتیاں جو قبروں پہ جلاتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے کہ یہ آگ وہ بھی قبر پر جلانا معاذ اللہ. اس سے تو بلکہ اگر ویسے بھی اگر بے مقصد جلائی ہے تب تو وہ ظاہر ہے وہ اسراف بھی ہوا. اگر مقصد ہے جلانے کا جیسے کہ تلاوت کرنا چاہتا ہے اس کی روشنی میں اور وہاں روشنی نہیں ہے یا اس لیے روشنی کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اور کوئی عزیز آئے گا تو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو یا کوئی قبر پر پاؤں نہ رکھ دے اس وجہ سے اگر جلانا چاہتا ہے تب بھی قبر پر نہیں جلائے گا. قبر پر منع ہے سائڈ پہ جلا دے. تو کیا پھر اگر بتی بھی قبر پر نہیں جلا سکتے؟ اگر بتیاں جو ہے نا یہ اگر خوشبو کے لیے جلانا چاہے کہ لوگوں کو خوشبو پہنچے گی تب تو جلا سکتا ہے لیکن قبر پر نہیں ہوگی. آ گیا نا یہ سائڈ پر جلائے. اور اگر لوگوں کو خوشبو پہنچانے کا مقصد نہیں ہے ویسے رسمی طور پر اگر بتیاں جلا دی تو یہ اسراف ہے اس کی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر پر پاؤں رکھنے کا حکم آئیے امیر سنت کی زبانیں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول شب براءت کی آمد ہے. شب براءت عبادت کی رات ہے اور اس میں قبرستان میں حاضری یہ بھی مستحب امر و کار ثواب ہے اچھی نیتوں کے ساتھ جائے تو. لیکن یہ خیال رکھیے گا قبر پر پاؤں رکھنا یعنی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام. قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا گیا ہو اس پر چلنا حرام. یہاں تک کہ اگر شک ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اور اس کو مٹا کر راستہ بنایا گیا ہوگا ہے نا شک ہو تب بھی اس پر چلنا جائز نہیں. تو دور سے ایصال سلام کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب براءت غفلت میں نہ گزارے. آئیے مدنی پھول سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شب برات بے حد اہم رات ہے. کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے. اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے. اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے اور نجات پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام بائحقی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فضائل اوقات میں نقل کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1 شراب کا عادی. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 3 زنا کا عادی. نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا. نمبر 5 تصویر بنانے والا. اور نمبر 6 چغل خور. حدیث کے الفاظ یہاں تک ہے. آگے اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی شہادت سے محرومی کی وعید ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں. اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ
ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ شب براءت اور قبرستان کی حاضری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ قبرستان پہ بہت رش ہوتا ہے، خاص طور پہ مغرب کے بعد۔ تو کیا مغرب یا عشاء کے بعد جانا یا فجر سے پہلے جانا کوئی زیادہ فوائد کی بات ہے، یا کوئی شرط ہے یا سنت ہے، یا کیا ہے؟ کیا ظہر پہ یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد کوئی اور ٹائم نہیں جا سکتے ہیں، بڑی رات سے لے کے بڑے دن تک، اگلے دن کی مغرب تک کبھی بھی؟ وہ آپ نے شب براءت کہا نا، شب مانے نائٹ، رات، براءت کی رات، تو شب براءت یعنی نائٹ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث پاک سے۔ تو یوں شب براءت شروع ہوگی جب 14 شعبان کا سورج ڈوبے گا، اس سے لے کر 15 شعبان کی صبح صادق، یہ ساری رات کہلائے گی۔ تو اب یہ کہ رات میں مستحب ہے جانا، نہیں تو شب برات ختم ہو جائے گی جب فجر ہو جائے گی تو 15 شعبان آ جائے گی، تو اس کے رات میں جانا زیادہ ثواب ملے گا اگر جائے گا۔ لیکن اب جو قبرستانوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر باب المدینہ کے پاس قبرستانوں میں تو ایک رسمی طور پر لوگ جاتے ہیں، میلے کا سما ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اصل جو مقصد تھا کہ قبرستان کی حاضری کے ذریعے عبرت حاصل ہو، اس کا تھوڑا امکان اب کم ہو گیا۔ مطلب وہ روشنیاں ہو رہی ہیں، مطلب طرح طرح کا ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، وہ ٹھیلے لگ جاتے ہیں، ٹھیے لگ جاتے ہیں، اسٹال وغیرہ آتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ تو ہے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب کہتا ہوں کہ جاؤ۔ حدیث میں مفہوم بھی ہے کہ پہلے تم کو منع کیا کرتا تھا، اب کہتا ہوں کہ جاؤ، کیونکہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ قبرستان ہمارا جانے کا مقصد، یہ اصل مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم کو عبرت حاصل ہو، کہ اسی طرح ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اچھا، ایک یہ کہ اپنے عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو عزیز کو اس سے انس ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس سے اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اہل اللہ ہے، کوئی نیک بندے ہیں تو اس کا فیض ملتا ہے۔ باقی ایصال ثواب یہ کہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور رش ہوتا ہے اپنی جگہ پر، ہم اپنی عبرت کا سامان کریں اور ثواب کی نیت سے قبرستان کی حاضری دیں شب برات میں، اگر ممکن ہو تو۔ نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر دن کو بھی جاتا ہے تو پھر رات دن، سارا سال میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس میں قبرستان کی حاضری کی ممانعت ہو، جب چاہے جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ قبرستان کے تو بہت سے مدنی گلدستے آپ نے دیکھ لیے، اور لوگ جاتے ہیں، عاشقان رسول جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ آئیے مدری پھول سنتے ہیں۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ یہ بیٹا سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ ایک آقا کا مہینہ مقبض المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر، پیج نمبر 20، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس روایت میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بقیع پاک میں بی بی عائشہ نے پایا کہ وہاں تشریف لے گئے تھے، تو قبرستان جانا ویسے مستحب ہے، شب برات میں قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ شب براءت کو مردہ عید کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ آئیے ہمیں سنت کے مدنی پھول سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شب برات کو مردہ عید کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بچپن سے ہم نے بھی بچپن میں بہت سنا تھا، وہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا تو جو پہلی شب برات آتی تھی شعبان المعظم کی 15ویں، تو 14 تاریخ کو 14 شعبان کو شام کو وہ شیرنیاں بٹتی تھی، جن کا پہلی مطلب ہے کہ وہ اور اس کو عرفہ بولتے تھے ہمارے یہاں، اور مردہ عید بھی بولتے تھے شاید، اور شیرنی بھی بہت قیمتی شیرنی بانٹتے تھے، بڑے بڑے پپیتے کے پیس اور وہ مٹھائیاں اور اس طرح کی چیزیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بھی بھاگ بھاگ کے لیتے تھے، اس وقت اتنا شور نہیں ہوتا تھا، تو جب باہر پتہ چلا گئی ہے پہلا جن کا انتقال ہو کسی کا، تو شب برات پہلی جو آئی نا انتقال کے بعد، اس میں یہ عرفہ کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے یہ مردہ عید کہتے ہیں اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا مردہ عید کوئی اسلامی نام نہیں ہے، یہ عوامی مردہ عید بولتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ شب برات کو پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ مزید تفصیل سنیے، کچھ موضوع اس پر ہو چکا ہے۔ شب برات کی رات پر پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پٹاخہ کیا ہے۔ پٹاخے کی ابتدا ہوئی نمرود نے جو آگ لگائی نا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام کے لیے، اس میں انہوں نے آگ کے انار بھر کے چھوڑے تھے، آتش بازی کی تھی، یہ وہاں سے چلی ہے۔ تو شب برات میں خدا جانے کہاں سے آ گئی، یہ شب برات میں جو مروجہ آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کا جو سلسلہ یہ حرام ہے، تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، بازو کا جان کے خطرے، مال کے خطرے، تو یہ بالکل نہیں پھوڑنے چاہیے پٹاخے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس کے لیے رقم نہ دیں اور بچوں کو اس سے روکیں۔ یہ سب کوشش کریں گے تو یہ مصیبت بھی ہم سے دور جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی مطلب آتش بازیاں شب برات میں چھوڑ دیتے، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو اس پر پابندی ہے، قانون بنے ہوئے، لیکن پھر بھی یہ فرق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پٹاخوں پر بعض اوقات ایسے مقدس کلمات بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کر ہی مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ آج کس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ کو اس تعلق سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ یہ پٹاخہ پھٹا ہوا ایک اسلامی بھائی نے مجھے دیا، اخباری کاغذ یہ ہوگا، تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں پڑھا جا رہا ہے، یعنی بالکل یہ بنانے والے شاید بیچارے کیا لقب دوں ان کو، میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں، اور یہ پٹاخہ پھٹا، اور پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا۔ یہ دیکھو پٹاخے کا سائیڈ ایفیکٹ، قانونی جرم پٹاخے بیچنا، بنانا، پھوڑنا۔ تو اس لیے وہ سارے پولیس والوں جو مسلمان ہوں، مہربانی کر کے اب دیکھو نا، اب تو مان جاؤ یار، پٹاخے میں تمہیں کیا دکھا دیا میں نے،
اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ، اللہ کا نام بھی آ گیا، وہ درود پاک آ گیا اس میں. اب تو توبہ کر لو، اب تو مان جاؤ. اے میرے پولیس والو جو اہل سنت ہو، اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤ نا. جو بھی مسلمان ہے یار، تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب نہیں اٹھتی کہ درود شریف بھی پٹاخوں میں معاذ اللہ پھٹ رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہاتھ میں آیا، خدا جانے کتنے ایسے اللہ کے نام اس میں پھٹتے ہوں گے اخباروں کے ذریعے. وہ بنانے والوں کچھ تو غیرت کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار. بشر حافی جو شراب کا کارخانہ چلاتے تھے، انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی ہمارے دلوں میں ہے. تو میں بھی چومتا ہوں اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اور جنہوں نے مجھے دیا عبرت کے لیے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے. اور جو پٹاخے چھوڑ دیں دوسروں کو سمجھانے کی اور اس کے خلاف تحریک چلانے کی نیتیں کرے، اللہ ان کو بھی بے حساب بخش دے. سب نیتیں کرو، اس کو خلاص کرو. آپ اپنے وطن سے یار بالکل نکال باہر کرو، نہیں چاہیے اپنے کو پٹاخے. نہ شب بارات کو چاہیے، نہ شادیوں میں پھٹے، یہ پھٹے ہی نہیں. اب آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا پٹاخہ کس جانور کا نام ہے. ایسے ہوتے ہیں یار کہ اللہ رسول کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے. نعوذ باللہ، وہ کیسا زمین پہ مارا ہوگا، آگ لگائی ہوگی، کہاں اڑا ہوگا، اور کس طرح یہ نعوذ باللہ کیا کیا گزر کر یہ اپنے ہاتھ میں آیا ہوگا. جو نہیں پھوڑتے اور اس وجہ سے نہیں پھوڑتے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بے حساب بخشے. تو جو راضی ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو نیوٹرل ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے ویسے ہی نہیں پھوڑتا، وہ طبیعت میں نہیں ہے، تو نہ گناہ نہ ثواب. گناہ سے تو بچ ہی گیا نا. وہ شرابی نے شراب کے نشے میں جا رہا تھا اور وہ بسم اللہ کا کاغذ ملا، اس نے تو نگل لیا، اس کو اٹھا کے میرے رب کا نام نگل گیا. پھر وہاں آگے آیا، اس میں گر گیا اور فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولا میں تو شراب کے نشے میں مست تھا، جا رہا تھا، کاغذ کے پرزے پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، میں نے اٹھا میرے رب کا نام یوں فرش پر، میں تو اٹھا کے اس کو نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے بس میرا یہ عمل قبول کر لیا اور میری مغفرت ہو گئی. یہ تو اللہ کے نام کی تعظیم. تو جو اللہ کے نام کی بد تعظیمی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، خدا جانے ان کا کیا ہوگا. تو ایسا نہیں کرو یار. ردی میں جو اخبار استعمال کرتے ہیں نا یار، بڑا رسکی کام ہے یار. آیتیں روایتیں اخباروں میں ہمارے بہت ہوتی ہیں، مضامین ہوتے ہیں، پورے آرٹیکل ہوتے ہیں مذہبی. پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے، پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے، پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو مدنی منو آپ کو بھی اس سے بچنا ہے، اور مدنی منوں کے ذہن میں آنے والوں کے سوال بھی ہوتے ہوں گے، تو ہم جواب میرے سنت سے لیتے ہیں. آئیے آپ کو ایک مدنی خاکہ دکھاتے ہیں. ابو بکر جمعے کو ہماری چھٹی تو اتوار کی ہوتی ہے، جمعے کی نہیں ہوتی. جمعے کو شب برات ہے نا، اس لیے جمعے کو چھٹی. شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں. ہم بھی پٹاخے پھوڑیں گے. باپا سے معلوم کرتے کیا پٹاخے پھوڑ سکتے؟ ابو بکر تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا. آپ باپا سے پوچھیں. آپ پوچھو. اچھا میں پوچھ لیتی ہوں. باپا کیا شب برات کو پٹاخے پھوڑ سکتے؟ اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے، یہ گناہ کا کام ہے. اس سے دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے، اور گھر اس پہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. بعض اوقات اس سے گھر جل جاتے ہیں اور لوگ اس میں آگ میں جھلس جاتے ہیں، کبھی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں آتش بازی تیار کی جاتی ہے، ان کے کارخانوں میں بھی دھماکے ہو جاتے ہیں اور انسانی جسموں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے. اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے، اور اچھے ماں باپ اپنے اچھے بچوں کو پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیا کرتے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ پٹاخے کبھی بھی نہیں پھوڑنا. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدنی مذاکرہ سے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں، اور اس میں یہ ہمارا تہوار بھی شامل ہے جو بہت
جوش و خروش کے ساتھ مسلمان عاشقان رسول مناتے ہیں. ہم نے آپ کو اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دیے. مزید سلسلوں کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا معمول بنا لیجئے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.